بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اس ویڈیو کا اس امید سے آغاز کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایک اچھی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایسے صحابی کا بتانے جا رہا ہوں کہ جن کی زندگی تمام مسلمانوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ آپ کے اس صحابہ کی زندگی پہ غور کر کے اگر مسلمان اپنے کاروبار کو شروع کریں اور ان کی سیرت کو لے کر چلیں تو وہ ضرور کامیاب ہوں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں ضرور اپنی رحمت کے ذریعے اور نوازے گا اگر وہ ان کی سیرت کو اپنے ساتھ لے کر چلیں۔ تو ناظرین، میں آپ سے بات کر رہا ہوں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ ناظرین، آپ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ اور ناظرین، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ انہوں نے کیسے کاروبار کو چلایا، کیسے ان کی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے، ان پر کس قسم کے ظلم ڈھائے گئے جب انہوں نے اسلام قبول کیا، اور جب یہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آئے تو انہیں انصاری صحابی نے کس کس چیز میں حصہ دار بنانے کی خواہش ظاہر کی۔ تو ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ تو ناظرین، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں سے ایک تھے، اور ان کی زندگی کی کہانی یقیناً قابل مطالعہ اور قابل تلقین اور قابل تقلید ہے۔ ناظرین، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے والے پہلے 8 افراد میں سے تھے۔ وہ ان 10 افراد میں سے تھے جن کو جنت میں داخل ہونے کا یقین دلایا گیا تھا، اور وہ ان 6 افراد میں سے ایک تھے جنہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات کے بعد خلیفہ کے انتخاب کے لیے شوری کی کونسل بنانے کے لیے منتخب کیا تھا۔ ناظرین، زمانہ جاہلیت میں ان کا نام ابو عمرو تھا، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عبد الرحمن رحمان یعنی اللہ کا بندہ کہا۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بہت کم معلومات ہیں۔ وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 10 سال بعد پیدا ہوئے تھے۔ ناظرین، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کا خاندان غریب نہیں تھا۔ اسلام قبول کرنے کے وقت وہ ایک تاجر تھے اور یمن کا باقاعدگی سے سفر کیا کرتے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ارقم میں داخل ہونے سے پہلے مسلمان ہو گئے۔ ناظرین، در حقیقت کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایسا کرنے کے صرف 2 دن بعد اسلام قبول کیا تھا۔ ناظرین، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اس عذاب سے نہ بچ سکے جو قریش کے ہاتھوں ابتدائی مسلمانوں کو بھگتنا پڑا۔ ناظرین، ان پر اتنا سخت قسم کا ظلم ڈھایا گیا کہ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو تب ان کی ایک بیوی تھی اور ان کا ایک بیٹا تھا، اور یہ کاروباری تو تھے جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو ان کے بیٹے کو رکھ لیا گیا، ان کی بیوی کو ان کے سسرال والے لے گئے، اور ان کے اونٹوں اور ان کے کاروبار کے حصے کو ان کے بھائیوں نے رکھ لیا، اور انہوں نے کہا کہ تم یہاں سے جاؤ گے تو خالی ہاتھ، کیونکہ اس کے بغیر تمہیں یہاں سے نہیں بھیجا جا سکتا، اور اگر تم نے یہ چیزیں لے کر جانی ہے تو تم نہ جاؤ، ورنہ تم یہاں پر ہی رکے رہو۔ تو ناظرین، اس حالت میں انہوں نے استقامت کے ساتھ اس عذاب کو برداشت کیا اور اسلام پر ثابت قدم رہے، اور جب مسلمانوں کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی دوسرے مسلمانوں کے ساتھ چلے گئے، اور جب یہ افواہ پھیلی کہ مسلمانوں کے حالات بہتر ہو گئے ہیں تو مکہ واپس آئے، لیکن جب یہ افواہیں غلط ثابت ہوئیں تو آپ نے ایک بار پھر مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ اور ناظرین، جب یہ ہجرت کی تو آپ علیہ السلام ایسی بری حالت میں مدینہ پہنچے کہ ان کے کپڑے پھٹ چکے تھے اور جوتی ٹوٹ چکی تھی۔ تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو تو عبد الرحمن اپنا سب کچھ لٹا آیا ہے، سب کچھ کھو دیا ہے، جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبد الرحمن کے پاس ایمان کی قوت باقی ہے اور اس کے پاس وحی اللہ ہے، یعنی اللہ کے احکامات پر حکم کرتے ہوئے یہاں پر پہنچا ہے، تو اس نے در حقیقت کچھ بھی نہیں کھویا۔ ناظرین، مدینہ منورہ پہنچنے کے فوراً بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منفرد انداز میں مہاجرین مکہ اور انصار مدینہ کے مسلمان باشندوں کو جوڑنا شروع کر دیا۔ ان میں بھائی چارے کا ایک مضبوط رشتہ قائم ہوا، اور اس کا مقصد سماجی ہم آہنگی کو مضبوط کرنا اور مہاجرین کی بے بسی کو کم کرنا تھا۔ عبد الرحمن
رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ سے جوڑا۔ سعد رضی اللہ عنہ نے سخاوت اور بزرگی کے ساتھ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے کہا، میرے بھائی، اہل مدینہ میں سب سے زیادہ مال میرے پاس ہے۔ میرے پاس 2 باغات ہیں اور میری 2 بیویاں ہیں۔ دیکھو ان دونوں میں سے کون سا باغ تمہیں پسند ہے اور میں اسے تمہارے لیے خالی کر دوں گا، اور میری دونوں بیویوں میں سے کون تمہیں پسند ہے اور میں اسے تمہارے لیے طلاق دوں گا۔ جس پر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے، اللہ آپ کے خاندان اور آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے، لیکن مجھے صرف یہ بتاؤ کہ بازار کہاں پر ہے، میں خود دیکھ لوں گا۔ اور عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بازار گئے اور ان کے پاس جو کچھ بھی تھا اس سے تجارت کرنے لگے۔ انہوں نے خرید و فروخت کی اور ان کے منافع میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ جلد ہی وہ کافی تندرست ہو گئے اور شادی کرنے کے قابل بھی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عطر کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، تو جس پر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ عبد الرحمن کی خوشبو کیوں ہے اور کیسی ہے؟ جس پر عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے شادی کر لی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اور تم نے اپنی بیوی کو مہر کیا دیا؟ جس پر عبد الرحمن نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ سونے میں 9 کا وزن۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کے لیے ولیمہ ہونا ضروری ہے، خواہ وہ ایک بھیڑ کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے۔ ناظرین، پھر اس کے بعد عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کاروباری کامیابی کے اس قدر عادی ہو گئے کہ انہوں نے کہا کہ اگر وہ پتھر اٹھائیں گے تو اس کے نیچے سونا یا چاندی مل جائے گی۔ ناظرین، عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے بدر اور احد دونوں غزوات میں اپنے آپ کو ممتاز کیا۔ احد میں وہ پوری طرح ثابت قدم رہے اور انہیں 20 سے زیادہ زخم آئے، جن میں سے کچھ گہرے اور شدید تھے۔ تو ناظرین، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر روانہ کرنے کے لیے تیار کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بلایا اور کہا، اللہ کے نام پر صدقہ کرو کیونکہ میں ایک مہم کو روانہ کرنا چاہتا ہوں۔ جس پر عبد الرحمن رضی اللہ عنہ اپنے گھر گئے اور جلدی سے واپس آ گئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرے پاس 4000 دینار ہیں، 2000 دینار اپنے رب کے لیے صدقہ کرتا ہوں اور 2000 دینار اپنے اہل و عیال کے لیے چھوڑتا ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور تبوک کی طرف ایک مہم بھیجنے کا فیصلہ کیا تو آپ کی مالیت اور سامان کی ضرورت اس سے زیادہ نہیں تھی کہ بازنطینی فوج کے لیے مردوں کی ضرورت بہت زیادہ تھی۔ تو ناظرین، مدینہ میں وہ سال قحط اور سختی کا تھا۔ تبوک کا سفر لمبا اور اس کا سفر تقریباً 1000 کلومیٹر سے زیادہ تھا اور فراہمی کی کمی بھی تھی۔ نقل و حمل اس قدر مہنگی تھی کہ مسلمانوں کا ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاننے کی التجا کرتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے کوئی نقل و حمل نہ ملنے کی وجہ سے انہیں واپس بھیجنا پڑتا تھا۔ ناظرین، یہ لوگ غمگین اور افسردہ تھے اور انہیں رونے والوں کے نام سے جانا جاتا تھا اور خود فوج کو سختی کی فوج کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو اللہ کی راہ میں جنگ کی کوششوں کے لیے دل کھول کر دینے کی دعوت دی اور یقین دلایا کہ انہیں اجر دیا جائے گا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر مسلمانوں کا فوری اور فیاضانہ رد عمل آیا۔ جواب دینے والوں میں سے سب سے آگے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے 200 اوقیہ سونا کیا تو عمر بن عبد الخطاب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، میں نے عبد الرحمن کو ایک غلط کام کرتے دیکھا ہے کیونکہ اس نے اپنے خاندان کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ جس پر عبد الرحمن بن عوف نے کہا، ہاں، میں نے ان کے لیے جو کچھ دیا ہے اس سے زیادہ اور بہتر چھوڑا ہے۔ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، عبد الرحمن کتنا؟ اس کا جواب دیتے ہوئے عبد الرحمن عوف نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے رزق، بھلائی اور اجر کا وعدہ کیا ہے، تو میں یہ تمام چیزیں اپنے خاندان کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو ناظرین، مسلم فوج بلاخر تبوک کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہاں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو وہ اعزاز نصیب ہوا جو اس وقت تک کسی کو نہیں دیا گیا، یعنی نماز کا وقت ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہاں نہیں تھے۔ مسلمانوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو اپنا امام منتخب کیا اور نماز کی پہلی رکعت تقریباً پوری ہو چکی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیوں کے ساتھ شامل ہوئے اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی۔
تو ناظرین میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا اس سے بھی بڑا کوئی اعزاز کسی کو نصیب ہو سکتا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والے انبیاء علیہ السلام کے امام یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امام ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہوں؟ اللہ اکبر۔ ناظرین جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اپنے خاندان کے ذریات کی دیکھ بھال کی ذمہ داری ام المومنین پر لے لی۔ وہ جہاں چاہتے ان کے ساتھ جاتے اور ان کے ساتھ حج بھی کرتے تاکہ ان کی تمام ضروریات پوری ہوں۔ یہ اس بھروسے اور اعتماد کی علامت ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر فائز تھے۔ ناظرین عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی مسلمانوں اور خصوصاً ازواج محترات کے لیے حمایت مشہور تھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے زمین کا ایک ٹکڑا 40,000 دینار میں بیچا اور انہوں نے ساری رقم بنو زہرہ یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ کے رشتہ داروں میں یعنی مسلمانوں کے غریبوں اور نبی کے ازواج محترات میں تقسیم کر دی۔ جب عائشہ رضی اللہ عنہ کو اس میں سے کچھ ملا تو انہوں نے پوچھا یہ پیسے کس نے بھیجے ہیں اور بتایا گیا کہ یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بھیجے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے مرنے کے بعد صابرین یعنی صبر کرنے والوں کے علاوہ کوئی تم پر رحم نہیں کرے گا۔ تو ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے مال میں برکت عطا فرمائے اور عمر بھر وہ ان کے ساتھ رہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے سب سے امیر آدمی بھی عبد الرحمن بن عوف ہی بنے تھے۔ انہیں کاروباری لین دین میں ہمیشہ کامیابی ملتی رہی اور ان کی دولت میں اضافہ ہوتا رہا۔ مدینہ آنے اور جانے کے لیے ان کے تجارتی قافلے بڑے سے بڑے ہوتے گئے اور مدینہ کے لوگوں کے لیے گندم، آٹا، مکھن، کپڑے، برتن، عطر اور جو کچھ بھی درکار تھا وہ لاتے اور ان کے پاس جو بھی اضافی پیداوار ہوتی اسے برآمد کرتے۔ تو ناظرین ایک دن مدینہ منورہ کی حدود سے باہر سے ایک زوردار گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی جو عام طور پر ایک پرسکون اور پرامن شہر تھا۔ گڑگڑاہٹ کی آواز آہستہ آہستہ ہجوم میں بڑھتی گئی۔ اس کے علاوہ گرد و غبار اور ریت کے بادل اکھڑ گئے اور ہوا میں اڑ گئے۔ اہل مدینہ کو جلد ہی معلوم ہو گیا کہ ایک زبردست قافلہ شہر میں داخل ہو رہا ہے۔ وہ حیران رہ گئے جب سامان سے لدے 700 اونٹ شہر میں داخل ہوئے اور سڑکوں پر صرف ہجوم ہی ہجوم تھا۔ تو ناظرین اس پر لوگوں نے بہت شور اور جوش کیا اور انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ باہر آئیں اور اس نظارے کو دیکھیں اور دیکھیں کہ اونٹوں کا قافلہ کیا کیا سامان اور رزق لے کر آیا ہے۔ تو ناظرین اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ہنگامہ سن کر پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے مدینے میں؟ تو انہیں بتایا گیا کہ یہ عبد الرحمن بن عوف کا قافلہ ہے جو شام سے اپنا سامان لے کر آیا ہے۔ جس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سر ہلایا اور دور تک دیکھا جیسے ماضی کا کوئی منظر یا قول یاد کرنا چاہ رہی ہوں اور پھر کہنے لگی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ میں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو جنت میں رینگتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس پر یہ بھی ایک بات سوچنے والی آ جاتی ہے کہ رینگتے ہوئے ہی کیوں؟ وہ کیوں نہ اچھلتا ہوا اور تیز رفتاری سے 23 صحابہ کے ساتھ جنت میں داخل ہوں؟ ان کے بعض دوستوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے وہ حدیث بیان کی جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان کی تھی۔ تو انہیں یاد آیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سے زیادہ بار حدیث سنی ہے اور وہ جلدی سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر گئے اور ان سے کہا کہ یا اماں کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ جس پر انہوں نے جواب دیا ہاں میں نے صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ تو جس پر انہوں نے کہا کہ اے اماں آپ نے مجھے ایک حدیث یاد دلائی جسے میں کبھی نہیں بھولا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ بہت خوش ہیں اور مزید کہا اگر میں ہو سکا تو ضرور جنت میں کھڑا ہونا چاہوں گا۔ میں آپ کو قسم دیتا ہوں یا اماں اس پورے قافلے کو اس کے تمام سامان سمیت میں فی سبیل اللہ بانٹ دوں گا۔ تو ناظرین اسی طرح پہ انہوں نے فی سبیل اللہ یہ بانٹ بھی دیا۔ صدقہ اور نیکی کے ایک عظیم تہوار میں انہوں نے وہ سب کچھ تقسیم کر دیا جو بہت بڑا قافلہ مدینے اور آس پاس کے لوگوں میں لایا گیا تھا۔ ناظرین یہ صرف ایک واقعہ ہے جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ
کس قسم کے آدمی تھے۔ انہوں نے بہت دولت کمائی لیکن وہ کبھی بھی اپنے مفاد کے لیے اس سے وابستہ نہیں رہے اور انہوں نے اسے خراب نہیں ہونے دیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی سخاوت وہی نہیں رکی، وہ چھپ کر اور کھلم کھلا اپنے دونوں ہاتھوں سے دے دیا کرتے تھے۔ جن اعداد و شمار کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے کچھ واقع حیران کن ہیں، یعنی 40,000 درم چاندی، 40,000 دینار سونا، 200 اوقیہ سونا، اللہ کی راہ میں نکلنے والے مجاہدین کے لیے 500 گھوڑے اور مجاہدین کے دوسرے گروہ کے لیے 1,500 اونٹ، بدر کے پسماندگان کے لیے 400 دینار سونا اور امت المومنین کے لیے ایک بڑا ورثہ جاری کیا۔ ان کی شاندار سخاوت کی وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اللہ انہیں جنت کے ایک چشمے سے پانی پلائے۔ تو ناظرین، اس ساری دولت نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو خراب نہ کیا اور نہ ہی ان کو بدلا۔ جب وہ اپنے کارکنوں اور معاونین میں شامل تھے تو لوگ انہیں اس سے ممتاز نہیں کر سکتے تھے۔ ایک دن ان کے پاس کھانا لایا گیا جس پر روزہ ختم کیا جائے۔ انہوں نے کھانے کی طرف دیکھا اور کہا، مصعب بن عمیر مارا گیا ہے، وہ مجھ سے بہتر تھا، ہم نے اس کے کفن میں سے کچھ نہیں پایا سوائے اس کے جس نے اس کا سر ڈھانپ دیا، لیکن اس کی ٹانگیں کھلی رہ گئیں۔ پھر اللہ نے ہمیں دنیا کی نعمتوں سے نوازا، مجھے ڈر ہے کہ ہمارا اجر ہم پر جلد ہی دے دیا گیا ہے۔ تو ناظرین، وہ رونے لگے اور بالکل بھی نہ کھا سکے۔ ناظرین، پھر وہ وقت آ جاتا ہے کہ جب انسان کو اس دنیا سے جانا بھی ہوتا ہے۔ تو ناظرین، پھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی وفات 33 ہجری میں 75 سال کی عمر میں ہوئی۔ انہیں موجودہ عمان، اردن کے شمال مشرق میں ایک پہاڑی پر دفن کیا گیا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو آپ کے درمیان ساتر نصیب ہو۔ تو ناظرین، ایک سورہ بقرہ کی آیت پر میں اس ویڈیو کا اختتام کروں گا۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور ان کے تحفوں کے پیچھے اپنی سخاوت کی یاد دہانی یا اعزاز نہیں دیتے، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو ناظرین، امید کروں کہ آپ کو اس مسلمان کاروباری صحابی کی سیرت کے بارے میں سن کر آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ ناظرین، میں اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں کہ اگر ان کی سیرت بیان کرتے ہوئے یا کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کرتے ہوئے میرے سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہوئی ہو تو میں اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں اور امید کروں کہ اللہ تعالیٰ بھی مجھے معاف فرمائیں گے۔ تو ناظرین، پھر اسی پر اختتام کروں کہ آپ کو آج کی میری معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہوئی تو میری حوصلہ افزائی بڑھانے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور کمنٹ سیکشن میں بھی اپنے رائے کا اظہار ضرور دیا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور آپ آنے والے دنوں پہ کن موضوعات پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ کیسے موضوعات ہونے چاہیے، یعنی اسلام سے مناسبت رکھتے ہوں، تاریخ سے مناسبت رکھتے ہوں یا ابھی موجودہ حالات سے وابستہ ہوں۔ تو ناظرین، پھر ملیں گے کسی اگلی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔